زیور سے نہیں، کپڑے سے نہیں، گھروں کے ساتھ نہیں، شکل کے ساتھ نہیں، زندگی کا حسن میرے نبی والے اخلاق کے ساتھ ہے، میرے نبی والے میٹھے بول کے ساتھ ہے، میرے نبی والی درگزر کے ساتھ ہے۔ آپ نے گھروں کی زندگی سمجھائی۔ دیکھو نمازیں تو 5 ہیں اور نماز چھوڑنا نہیں۔ 5 نمازیں اللہ نے کسی امت کو نہیں دی، صرف ہمیں دی۔ دیکھو اس حالت میں کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے، پری ہو جائے مفتی فتویٰ لا دیں گے نالے تسی آپ ہی بڑے مفتی ہو ماشاءاللہ، تو انہوں مفتی دی لوڑی کوئی نہیں۔ ویکھو جی مولانا صاحب ہمیں سنت بتا رہا ہے، خود کھڑے ہو کے پی رہا ہے۔ ارے میرے بھائیو، میرے اللہ نے دین میں آسانی رکھی۔ اگر آپ کو ایسے میری طرح آپ کھڑے ہیں بیان کر رہے ہیں، اب آپ کو پانی پینے کی ضرورت ہے تو آپ کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں، اجازت ہے، سنت نہیں اجازت ہے۔ سنت تو بیٹھ کے پینا ہے لیکن اجازت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے کھڑے پی لو، ماں فتویٰ تو نہیں لاؤ گے، یوں پانی پیا۔ پھر فرمایا میں نے اپنے نبی کو دیکھا کہ انہوں نے اس طرح کھڑے ہو کے پانی پیا۔ یہ امت کو اجازت دی ہے ایسے موقع پر، جیسا میرے اوپر ہی موقع ہے تو ویسے بیٹھ کے پینا ہی سنت ہے۔ تو میرے نبی کی خوبصورت زندگی، اس میں 5 نمازیں، نماز نہ چھوڑ دے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز نہ چھوڑ، نماز نہ چھوڑ۔ آخری الفاظ میرے نبی کے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ ان 1400 سال میں اگر نماز چھوڑنے کی گنجائش نظر آتی ہے تو صرف کربلا کے میدان میں میرے نبی کے نواسے کے لیے گنجائش نظر آتی ہے کہ ظلم انتہا پہ ہے، مظلوم انتہا پہ ہے۔ زمین آسمان نے ایسا منظر کبھی دیکھا نہیں، نہ دیکھیں گے، نہ ایسے قربان ہونے والے دیکھے نہ دیکھیں گے۔ اور سورج ڈھلا اور یہ جنت کے وارث نہیں ہیں، جنت کے سردار ہیں، جنت ہی نہیں ہیں، جنت کے سردار ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میرے بچے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، سردار۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تم گرمی میں بیٹھے ہو، میں بھی یہاں کھڑا ہو کے میرا سردار کا مستقل مریض ہوں اپنے آپ کو، چونکہ مجھے 2 دن سے پھر اٹیک شروع ہو گیا، تو میں اس وقت کوئی آسانی سے نہیں بول رہا ہوں، زور لگا کے بول رہا ہوں، لیکن پتہ کوئی نہیں قبول ہے کہ نہیں ہے، امید ہے کہ اللہ قبول کرے گا۔ اور یہاں ماں کا دودھ بھی نہیں چھوٹا اور اعلان ہو رہا ہے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو آپ اگر نماز چھوڑ بھی دیتے تو کیا ہوتا؟ نہیں، امت کو پیغام سنانا ہے، بتانا ہے، دکھانا ہے کہ مرتے ہوئے بھی نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ آپ نے اپنے لشکر کے ایک نوجوان کو بلایا، زہیر بن القین، وہ آ گیا ہے، کہ یہ شمر سے کہو 5 منٹ تو میں اپنی طرف کہہ رہے ہیں، تھوڑی دیر رک جائے، مجھے نماز پڑھنے دے، پھر جو چاہے مرضی کر۔ اس حال میں نماز، اس حال میں نماز نہیں چھوڑی۔ آپ بڑے مصروف ہیں، ایک چھوٹا سا مصلی اپنے ساتھ رکھو، آپ کو پاس ٹائم کوئی نہیں، فرض پڑھ لو، صرف فرض پڑھ لو تاکہ آپ کی حاضری لگ جائے، صرف فرض۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سنتیں چھوڑ دو، میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو عادی بنانے کے لیے آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو صرف فرض پڑھ لو تاکہ کم از کم حاضری لگ جائے، حاضری لگ جائے۔ خوف کی نماز نہیں، عشق کی نماز پڑھو جو حسین نے پڑھ کے دکھائی۔ جب انہوں نے کہا ہم نماز نہیں ہم تلوار نہیں روکیں گے، تو آپ نے کہا آدھے آدھے ہو جاؤ، آدھے نماز پڑھو، آدھے ان سے لڑائی کرو۔ پھر ان کو واپس بلا کے کہا تم نماز پڑھو، ہم لڑائی کرتے ہیں۔ عصر کی نماز سے پہلے گردنیں کٹ کر اور نیزوں پہ چڑھ گئیں۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، اللہ کی نماز پڑھو، اللہ کے محبت میں نماز پڑھو، اللہ کے شوق میں پڑھو، کسی کے ڈر سے نہیں، کسی کے خوف سے نہیں۔ جیسے آپ رات کو 12 بجے اشارے پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کوئی آپ فرما برداری کی میں نہیں ہوتے ہیں، وہ $100 دا ڈر ہوں دا ٹھک جامنا ہے۔ نہیں تو اگر یہ نہ ہوتا تو ہماری طرح پاکستان میں دن کے 12 بجے بھی اشارہ توڑ کے تم جا رہے ہوتے، تو چھوٹا بڑا چنگا تکڑا ہے نا۔ ہاں، محبت کی نماز پڑھ۔ میں سینٹرل ماڈل اسکول لاہور سے میں نے میٹرک کیا تھا،
تو میں ہاسٹل میں تھا، تو کئی وارڈن آئے، ہاسٹل وارڈن، تو ایک وارڈن طالب حسین تھے رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اس وقت تو بڑے برے لگتے تھے، اب بڑے اچھے لگتے ہیں۔ وہ ہماری انہوں نے نگرانی ٹائٹ کر لی، ہمیں نکلنے نہیں دیتے تھے اور بھاگنے نہیں دیتے تھے ادھر، اور نماز کمپلسری کر دی۔ تو عشاء کی نماز میں کھڑا تھا، میرا روم میٹ آیا، فوت ہو گیا، اللہ اس کی بخشش کرے، جاوید نام تھا۔ تو ہمارے وارڈن کا نام تھا طالب حسین، تو اس نے میرے قریب آ کر نا نماز کے نیت شروع کی، 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین دے اللہ۔ تو اب میں بھی نماز میں کھڑا ہوں، میں کہا ایک ہی کیتا ہی، یہ ہماری نماز ہو رہی۔ وہ کہتا ہے طالب حسین دی پڑھدا پیا، کتنے اللہ دی پڑھدا پیا، اللہ حسین والی نماز پڑھ، محمد مصطفیٰ والی نماز پڑھ۔ دوسرا چیپٹر ہے کہ گھر کی زندگی خوبصورت۔ تو میرے نبی نے 11 شادیاں کی، کوئی شوق تھا، اگر عورت کا شوق ہوتا تو 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کرے گا؟ جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہو، 1 دفعہ منگنی ٹوٹ چکی، نوفل، ورقہ بن نوفل سے آپ کی منگنی ٹوٹی، پھر ابن ابو حالہ سے شادی ہوئی، 1 بیٹا 1 بیٹی، پھر ابن عابد سے شادی ہوئی، 1 بیٹا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 40 سال کی عمر، 2 شادیاں ہو گئیں، 1 منگنی ٹوٹی، اور میرے نبی 25 سال، میں نے ابھی بتایا کیا خوبصورت ہستی تھے، اور انہوں نے زندگی کے 25 سال ایک بیوہ عورت کے ساتھ شادی کے گزار دیے، دوسری شادی نہیں کی۔ جب مدینے میں ایک معاشرہ بنا، پھر آپ نے 10 شادیاں کی۔ وہ شوق کی عمر تو گزر گئی تھی 50 سال کے بعد۔ اب ایک حدیث سن لو کہ ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ لوگوں میری بات سن لو، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے جبریل اللہ کا حکم لے کر آئے، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ اچھا یہ 11 شادیاں کیوں کی؟ کہ گھر کی زندگی بڑی مشکل ہے، کیونکہ اس میں برداشت کرنا ہوتا ہے۔ نماز میں تو 2-4 منٹ کی برداشت سے اللہ اکبر، وضو کیا 5 منٹ نماز مک گئی، لیکن اپنی مرضی کے خلاف بیوی کا رویہ برداشت کرنا، بیوی اپنی مرضی کے خلاف خامند کا رویہ برداشت کرے، والدین اپنی اولاد کا رویہ برداشت کرے، اولاد والدین کا رویہ برداشت کرے، جس سے گھر خوبصورت بنتا ہے۔ گھر کی خوبصورتی کا تعلق وہ صرف میرے نبی والے اخلاق کے ساتھ ہے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقمے بنا کے، جب چھوٹی عمر میں سامنے بیٹھتے تو 2-3 لقمے کھلاتے تھے، آٹا گوندھ کے دیتے تھے۔ شروع میں حضرت عائشہ کو آٹا گوندھنا نہیں آتا تھا، تو آپ گھر میں آٹا گوندھ کے دیتے تھے اور سامنے بیٹھ کے لقمے کھلاتے تھے۔ تو بھائیو اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ۔ ان ملکوں میں ابھی آپ کے مفتی صاحب بتا رہے تھے طلاقیں ہو رہی ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، سنگل پیرنٹس ہیں، کہیں ماں سنگل ہے، کہیں باپ سنگل ہے، اور پھر دونوں کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ آگے اولاد، انہوں نے مجھے یہاں ایک بلڈنگ دکھائی اپنے اسکول میں کہ ان بچوں کے لیے جن کو خودکشی کے خیالات ہیں، اور میں نے کہا بچوں کو، اور ایسے شہروں میں کہا جی ڈپریشن کا بری طرح شکار ہیں یہاں کے بچے کہ والدین کا سلوک اچھا ہے۔ مجھے ایک بچہ ملنے آیا، پاکستان کی بات بتاتا ہوں، یہ غلط طریقہ جہاں بھی ہوگا اولاد برباد ہو جائے گی۔ اللہ کے واسطے اپنی اولاد کو سرمایہ بناؤ، گھر کو نہیں، گاڑی کو نہیں، چیزوں کو نہیں۔ یہ عورتیں جتنی حفاظت اپنی جیولری کی کرتی ہیں، اتنی اولاد کی کر لیں تو ان کی اولاد وہ جنید بغدادی بن جائے۔ یہ مرد جیسے جتنی اپنی جاب کی پابندی کرتے ہیں، اتنے اپنے بچوں کو ٹائم دینے کی پابندی کر لیں تو ان کی اولاد جنید اور بغدادی بن جائے اور ایک اعلیٰ ترین انسان بن جائے۔ لیکن یہاں کی لائف بڑی ظالم لائف ہے، اور کیا ہوتا ہے اپنی حیثیت سے بڑھ کے گھر لے لیتے ہیں، اپنی حیثیت سے بڑھ کے گاڑیاں لے لیتے ہیں، حیثیت سے بڑھ کے فرنیچر لے لیتے ہیں، پھر کہتے چلو ڈبل جاب کریں گے، بیگم تو بھی کر میں بھی کرا، چھوٹیاں چھوٹیاں قسطیں نہ پلا لواں گے۔ وہ قسطیں اتارتے اتارتے اولاد ختم ہو جاتی ہے، کوئی ٹائم ہی نہیں ان کے لیے۔ اب جب آپ تھکے ہوئے گھر آتے ہیں
ڈبل ڈبل جاب. کتنے لوگ ہیں جو ڈبل جاب کر رہے ہیں, دو جابیں کرتے ہیں کہ یہ بڑے گھر کی قسطیں ادا ہو جائیں, اور بیوی بھی جاب پر گئی ہوئی ہے. تو ان بچے ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ میرے نبی سے بڑھ کر کون ہوگا کائنات میں سب سے مصروف ترین انسان, جن پر 7 بر اعظم کی ذمہ داری تھی اور آنے والی ساری انسانیت کی ذمہ داری تھی. اب روزانہ اپنے بچوں حسن حسین کے لیے وقت نکالتے تھے, اور ان کو کہ نصیحتیں نہیں کرتے تھے, صرف کھیلتے تھے. بچوں کے ساتھ بچے بن جاتے تھے اور ان کے ساتھ کھیلتے تھے. آپ گھر میں تشریف لاتے تھے باقاعدہ ٹائم نکال کے. جب آپ تھکے ہوئے آئیں گے, ادھر ایک اردو پٹھا جڑا موبائل ہے, کس نے بربادی کر چھڑا گھر میں. گھر تو موبائل بند کر دیتے کرو, ٹوائلٹ میں بھی سن رہے ہوتے. وہ ہمارے شیخ تو ٹوائلٹ میں سودے کر رہے ہوتے ہیں. آ گیا چکا لو, دے دیو, لے لو. وہ الو دے پٹھے باہر بندے کھلوتے ہیں, باہر تا نہیں کرتے. جس کام نو گیا وہ کردہ نہیں پیا تے دوے کام نو لگ گیا. یہ ضرورت کی چیز ہے, نہ کہ ایسے اپنی زندگی کو تلخ کرنے کی. آپ بات شروع کریں اور اب بیگم کے فون کی گھنٹی بج جائے, وہ آپ کو چھوڑ کے ادھر لگ جائے تو آپ اندر سے ٹوٹ جائیں گے. آپ بیوی آپ سے بات کرے اور ادھر گھنٹی بجے اور آپ بیوی کی بات چھوڑ کر لگ جائیں تو وہ اندر سے ٹوٹ جائے گی. آپ کا بچہ, یہ مائیں, یہ اتنا جتنا یہ اپنے کمپیوٹر اور ٹیب کو دیکھتی ہیں اتنا اپنے بچوں کو نہیں دیکھتی. ہمارے فیصل آباد کا واقعہ ہے, ایک سکول ٹیچر خاتون وہ پرچے دیکھ رہی تھی, پیپر دیکھ رہی تھی تو رونے لگی. تو اس نے خاوند نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے وہ پیپر جو دیکھ رہے تھے نکال کے اس کو دے دیا. اس نے پیپر پڑھا تو اس میں ایک کویسچن تھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو, تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو بچے نے اس کا آنسر یہ دیا تھا, I want to be a Apple, smart Apple phone. میں یہ ایپل فون بننا چاہتا ہوں. یہ اس نے جواب دیا اور آگے ڈیٹیل میں لکھا کہ جتنا میری ماں فون دیکھتی ہے اتنا مجھے نہیں دیکھتی, جتنا میرا باپ فون دیکھتا ہے اتنا مجھے نہیں دیکھتا. تو میرا جی چاہتا ہے کاش میں یہ فون ہی ہوتا کہ اپنے ماں باپ کی توجہ تو لے سکتا. تو خاوند نے کہا تو روتی کیوں ہوگا, یہ تیرا میرا بیٹا ہے جس نے یہ لکھا ہے, اس لیے رو رہی ہوں. اپنے میرے نبی نے 11 گھر آباد کیے صرف ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے. اگر آپ دنیا بھی بنانا چاہتے ہو آخرت بھی, تو اس کا سبب ڈالر نہیں, گاڑی نہیں, جاب نہیں, پیسہ نہیں, کاروبار نہیں, میرے نبی والی خوبصورت زندگی ہے. میں پچھلے 20 سال سے کھپ رہا اور کوئی مضمون بیان نہیں کرتا ہوں کہ گھر اجڑے پڑے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاقیں ہیں. کل ہی مجھے ایک خاتون کا فون آیا, پتہ نہیں کہاں سے اس نے نمبر لے لیا, کہ یہاں تھوڑا سا یہ بات بھی کر دیں کہ جب بچے بڑے ہو کر شادیاں کر لیتے ہیں تو ماؤں کو یوں پھینک دیتے ہیں جیسے ڈسٹ بن کو پھینکا جاتا ہے. ہم مر رہی ہوں, ہم زندہ ہیں, ہم مردہ ہیں, ہمارا کیا حال ہے کچھ پتہ نہیں. بے شک الگ رہیں, اس نے بڑی خوبصورت بات کی اس بی بی نے کہ الگ رہنا کوئی بھی عیب نہیں, الگ ہو جانا عیب ہے. تو اپنے آپ کو ایسا نہ بناؤ کہ والدین سے, میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور پھر تم دیکھتے کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا اور ادھر میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد, تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جی. اپنے زندگی میں خوشی لانا چاہتے ہو تو میرے نبی والی زندگی سیکھو, اللہ کے واسطے نبی کی زندگی پڑھو, اللہ کے واسطے قرآن پڑھو, اللہ کے واسطے علماء سے جوڑ بٹھاؤ, اللہ کے واسطے. اب تو کتابوں کی ضرورت ہی نہیں ہے, اے فون چ ہر شے اگلے ٹھوک چھڑی. فون پہ تم اپنے نبی کی سیرت پڑھ. اپنے ایک بہت بڑا تاجر تھا
وہاں ادھر پاکستان میں، تو ہم کھانے پہ کٹھے تھے تو اس کے فون کی گھنٹی بجی، اس نے یہاں لگا، اس نے یہاں فون لگایا اور ادھر کھانا شروع کیا۔ پورا آدھا گھنٹہ وہ لگا رہا، ایدے بھی تھے ایدے بھی۔ وہ میں نے کہا توڑی نہ کاروبار دا کی فائدہ، تجھے تو روٹی جوگے بھی نہیں رہ گئے۔ کہا جی وہ بہت بڑا جرمنی میں مال پھنس گیا تھا تو وہ اس کے لیے پھر بڑی اہم کال دی۔ میں کہتا وہ کرما لے تو روٹی پھر بعد میں کھا لے، میں روٹی کھانے کے بھی قابل نہیں چھوڑا۔ تو میرے نبی کی زندگی، جب آپ گھر میں ہو تو اپنی بیوی کو عزت، بیوی خاوند کو عزت دے، کبھی اونچ نیچ ہو جائے۔ یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے، یہاں اونچ نیچ ہوگی۔ علی و فاطمہ سے بڑھ کے کون سا گھر لاؤں میں آپ کے سامنے؟ میرے نبی گھر میں داخل ہوئے بیٹی کے تو دیکھا آپ ذرا غمگین بیٹھی ہیں، تو آپ نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ کہ جی میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا علی کدھر ہے؟ کہا جی باہر نکل گئے۔ تو اب یہ نہیں آپ نے کہا کہ میں تو سسر ہوں، میں کیسے کہوں میں اپنے داماد کو ڈھونڈوں۔ آپ خود ڈھونڈنے نکلے، کسی سے نہیں کہا کہ جاؤ علی کو بلاؤ۔ جب گئے تو وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور کمر پہ مٹی لگی تھی، تو آپ نے پیار سے کہا ابو تراب اٹھو۔ یہ ٹائٹل آپ کو ہمارے نبی نے دیا، ابو تراب اٹھو۔ ان کو اٹھایا، کچھ نہیں کہا، ساتھ لائے اور گھر میں آ گئے۔ کچھ نہیں پوچھا کیا جھگڑا تھا، کیا لڑائی تھی۔ ہماری طرف دیہاتوں میں پنچایتیں ہوتی ہیں نا جھگڑے، تو وہ پوچھنے والے ہور لڑا کے کم ہور پکھا دیں دن۔ ہاں بھئی تو کی آکھیا، ہاں بھئی تو کی آکھیا، اسے کہے تو میں آکھیا نہیں، اسے کہا تو آکھیا، اسے کہے تو میں آکھیا نہیں، اسے کہا تو آکھیا۔ بھائی تھی لڑائی ہو کے صلح دی بجا ہو لڑائی ہو جانا۔ میں قربان جاؤں، میرے نبی تشریف لائے اور آپ نے ایک لفظ نہیں بولا، اور آ کر آپ ایسے نا لیٹ گئے، زمین پر لیٹ گئے، زمین پر۔ ادھر حضرت علی کو لٹایا، ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا۔ اب مجھے دیکھنا، یہ ہاتھ علی کا پکڑ کے یہاں رکھا، ادھر سے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا علی کے ہاتھ پر۔ یہ دیکھ رہے ہو، اوپر آپ نے اپنا ہاتھ رکھا۔ اب یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، یہ میرے نبی کا، اور کہا تم دونوں بولو ہماری صلح ہو گئی۔ کچھ نہیں پوچھا کیا ہوا، بکا تم کو ہماری صلح ہو گئی۔ تو دونوں نے کہا جی ہماری صلح ہو گئی۔ تو آپ اتنے خوش نکلے کہ صحابہ بھی آپ کے چہرے کی خوشی کو دیکھ کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا۔ تو اس سے اونچا گھر اور کہاں سے میں دکھاؤں گا آپ کو؟ یہ دنیا ہے، اللہ کے واسطے اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے، اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ نبی والے اخلاق کے ساتھ، نبی والی محبت کے ساتھ۔ میں کیا سناؤں آپ کو؟ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ سنو، دھیان سے سنو، اظہار محبت، اظہار محبت۔ ہم نے کہا عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے موت ہی اچھی لگنے لگ گئی۔ اور عربوں کے ماحول میں، عرب کے ماحول میں، عرب کے ماحول میں کوئی یہ کہتا مجھے بیوی سے عشق ہے تو عیب سمجھتے تھے، اور کوئی کہتا میری محبوبہ ایسی تو کہتے واہ، یہ عرب کا ماحول تھا۔ جیسے یہاں گرل فرینڈ کا بوائے فرینڈ کا چل گیا ہے، اللہ ہمارے بچوں کو پاک دامنی نصیب فرمائے۔ تو عرب اس میں نا کوئی نہیں جھجکتے تھے، کھلم کھلا۔ وَهَلْ تَبْكِينَ، اپنے لیلا مجنوں کا نام تو سنا ہوا ہے، یہ صحیح لوگ ہیں، ساڑھے ہیر رانجے تو سارے کوڑے کسے ہیں۔ وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِنَ الْعَيْنِ صَافِحُ۔ میں نے دو شعر پڑھے، ہر شعر میں وہ لیلا کا نام لے رہا ہے، لیلا کا نام لے رہا ہے۔ یہ کلچر تھا عرب کا کہ معشوقہ سے محبت کا اظہار فخر، اور بیوی سے محبت کا اظہار تو رن مرید ہو گیا، تو زن مرید ہو گیا۔ یہ ماحول سمجھ میں آ گیا؟ اس ماحول میں ایک شخص مسجد میں آتا ہے اور ایسے محفل لگی ہوئی ہے،
رو آ کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ من احب الناس الیک؟ تو آپ نے اس کے کان میں نہیں کہا اور سے، آپ نے زور سے فرمایا عائشہ سے۔ اللہ، وہ تو ہل گیا۔ آپ نے کہا عائشہ سے، اس کو تو توقع نہیں تھی، تو گھبرا کے کہنے کا یا رسول اللہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میرا مطلب تھا مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو وہ آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے ابو بکر نہیں کہا، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے۔ اس عائشہ کا نام دوبارہ لیا، انہوں تھوڑا جا پانی پیوا مناستا۔ اپنے گھروں کو آباد کرو محبت کے بول سے، محبت کے رویوں سے، محبت کی باتوں سے درگزر کرو، برداشت کرو۔ یہ میرے نبی نے زندگی سکھائی ہے۔ حضرت عمر کا فرمان ہے ما اکرمہن الا الکریم وما اہانہن الا اللئیم، بیوی کو وہ عزت دیتا ہے جو شرافت والا ہوتا ہے، اور بیوی کو وہ ذلیل کرتا ہے جو کمینہ ہوتا ہے۔ اتنا سخت لفظ کہیں نہیں استعمال ہوا کہ کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے اور شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، اللہ کے واسطے میری فریاد سنو، تمہارے گھروں کی خوبصورتی میرے نبی کی غلامی میں ہے۔ یہ ڈبل جابیں چھوڑو، یہ بڑے بڑے گھروں کی دوڑ چھوڑو، بڑی بڑی گاڑیوں کی دوڑ چھوڑو، اپنے گھروں کو بچاؤ اللہ کے واسطے، چونکہ